بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیہ نسیم۔ بچوں، آج ہمارا لیکچر نمبر 23 ہے اور موضوع ہے خطوط نویسی۔ گروپ بی 14 جون 2021 دن پیر کا، گروپ اے 15 جون 2021 منگل۔ خط بچوں، خط لکھنا اور خط کی تاریخ جو ہے، خط لکھنا تو بہت بڑا فن تھا پرانے وقتوں میں، اور باقاعدہ القاب اور تمیز تہذیب سے خط لکھا جاتا تھا۔ الفاظ کا انتخاب بہت شستہ، بہت سلجھا ہوا ہوتا تھا، اور یہ باقاعدہ ایک فن تھا پرانے وقتوں میں بھی۔ مطلب خط تو لکھنے کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، اور پرانے وقتوں میں خط لکھنے کی بڑی اہمیت تھی۔ ایک سے دوسری جگہ پیغام رسانی کے لیے خط لکھے جاتے تھے، حتیٰ کہ بادشاہوں کو پیغام بھجوانا ہوتا تھا، ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کو، تب بھی خط لکھے جاتے تھے، اور اس خط کو پھر اس کے خط کو بھجوانے کا مختلف ذریعہ بھی تھے۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ خط کو ایک چیز سمجھ لیں کہ خط میں ہم بہت کچھ اپنے خیالات، اپنے پیاروں کو بھی خط لکھا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں بھی اپنے عزیزوں کو بھی خط لکھا جاتا تھا، کیونکہ خط اصل میں عادی ملاقات کہلاتا ہے، اور اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ پرانے وقتوں میں خط لکھنے کے ساتھ اس کے ذریعہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھجوانے کے ذرائع تھے وہ بھی مختلف تھے۔ پہلے تو کوئی آدمی چنا جاتا تھا، بااعتماد ہوتا تھا وہ آدمی، اور اس کو پھر بھجوایا جاتا تھا ایک محفوظ، جسے سمجھ لیں کہ جسے سمجھا جاتا تھا کہ بہادر بھی ہے، محفوظ بھی ہاتھوں میں خط ہے۔ اس خط کو پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھجوایا جاتا تھا، لمبا سفر طے کر کے، مہینوں کا سفر طے کر کے وہ آدمی وہ خط لے کر کسی دوسرے ملک یا دوسرے شہر پہنچتا تھا، اور اس خط کا جواب لے کر واپس لاتا تھا۔ زیادہ تر یہ ذریعہ بادشاہ استعمال کرتے تھے، کیونکہ رشتہ دار جو تھے زیادہ تر اکٹھے ہی رہتے تھے، ایک ہی جگہ بستیاں بسا کر رہتے تھے۔ یہ بعد میں وقت نے ترقی کی تو انسان دور دراز ملکوں میں، دور دراز شہروں میں آنے جانے لگا، کیونکہ ان کے پاس سفر کی سہولت میسر آ گئی تھی، آسان سفر کی۔ تو پرانے وقتوں میں اگر قریب کہیں خط اپنے پیارے کو بھجوانا ہوتا تھا، ایک ہی شہر میں، ایک ہی جگہ پہ، تو اس کا بہت بڑا ذریعہ کبوتر تھے۔ آپ حیران ہوں گے کبوتر کے بارے میں سن کر، لیکن یہ سچ ہے۔ وہ کبوتر کوئی ایسے ویسے نہیں ہوتے تھے، باقاعدہ تربیت یافتہ کبوتر ہوتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے خط کہاں لے کے جانا ہے اور کس شخص کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو تھی خط لکھنے اور بھجوانے کی تاریخ، اور خط کو بڑے طریقے سے، تہذیب سے دیا جاتا تھا۔ اچھا، آپ کو میں بتا دوں، آپ نے کہیں شاید اسلامیات میں پڑھا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اسلام کی دعوت دی تھی نا دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو، دور دراز کے لوگوں کو، تو آپ نے خط ہی لکھے تھے، اور اس کے لیے مختلف جو تھے صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا خط بھجوانے کے لیے۔ اچھا، پھر وقت نے ترقی کی۔ انسان، آپ کو پتہ ہے کہ انسان اپنے لیے سہولتیں تلاش کرتا رہتا ہے، اور اس نے بھی ایک خط کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس خط کے لیے اس پہ غور کیا، اور اپنے لیے ایک بڑی اہم اچھی سہولت ایجاد کر لی، حاصل کر لی۔ وہ طریقہ کیا تھا کہ حکومتوں نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے حکومتوں نے اس کی ذمہ داری لینا شروع کر دی۔ اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ ایک لیٹر باکس، ایک سرخ رنگ کا ڈبہ لوہے کا کہیں لگا دیا جاتا تھا، مقررہ جگہ پہ لگا دیا جاتا تھا، اور خط لکھ کر، اس پہ پتہ لکھ کر، اور اس پہ ایک ٹکٹ لگا کے، ایک خاص قیمت کی ٹکٹ لگا کر، اور اس کو اس باکس میں ڈال دیا جاتا تھا۔ یعنی مختلف شہروں میں مختلف باکسز اور مختلف جگہوں پہ تھے۔ ایک شہر میں کئی باکس
ڈبے لگا دیے گئے، ایک جگہ نہیں ڈبے تھے، مختلف جگہوں پہ ڈبے لگائے گئے اس قسم کے، اور پھر اس میں خط لکھ کے ڈال دیا جاتا تھا، جسے ڈاکیا آ کے ایک مقررہ وقت میں نکالتا تھا اور پھر ڈاک خانے میں جاتا تھا، اور اس کے طریقہ کار مطابق، خاص طریقہ کار کے مطابق اس کی تقسیم کر کے مختلف شہر جہاں مطلوبہ پتے ہوتے تھے وہاں بھجوا دیتے تھے۔ اب یہ ڈاکیا بعد میں بتاؤں گی کہ ڈاکیا کیا ہوتا ہے، پہلے لیٹر باکس کی تاریخ تھوڑی سی آپ سمجھ لیں کیونکہ یہ ابتدا تھی۔ سب سے پہلے پیرس میں ہوا، اس کی ابتدا کی گئی 1653 میں، پہلا لیٹر باکس سڑک کے کنارے لگایا گیا، اور یہ ابھی بھی استعمال میں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے اس کو ترک کر دیا، وہ ابھی بھی اسی طرح لگے ہوئے۔ 1829 میں نصب کیا گیا لیٹر باکس، تو ابھی بھی پیرس میں زیر استعمال ہے۔ برطانیہ میں جرسی کے مقام پہ 1852 میں پہلا لیٹر باکس لگا اور اس کے اسٹریٹ لیمپ کے ساتھ لگایا گیا۔ ایشیا میں جو تھا 19ویں صدی میں اس کا آغاز کیا گیا، اور ہانگ کانگ میں پہلا سرخ رنگ کا لیٹر باکس 1890 میں لگا، جسے 1997 میں انہوں نے سبز رنگ میں تبدیل کر دیا۔ اور جو لاہور میں جو تھی، سب سے پہلے پاکستان یعنی ہندوستان پاکستان میں سب سے پہلے لاہور کی عمارت 1887 میں کوئین وکٹوریہ کے گولڈن جوبلی پر بنائی گئی عمارت بنائی گئی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسے بعد میں اسے ٹیلی گراف آفس میں ہم نے تبدیل کر دیا، وہاں 1887 میں جو تھا لگا تھا، ٹھیک ہے، یعنی جنرل پوسٹ آفس لاہور، وہ عمارت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عمارت اس وقت بنائی گئی تھی۔ اچھا، پاکستان میں جو لیٹر باکس آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے جو پہلا سرخ رنگ کا لیٹر باکس ہے، یہ سرخ رنگ کا اندرون ملک، یعنی کہ اندرون ملک میں مختلف شہروں میں آپ خط بھیجوا سکتے ہیں، اس میں جہاں آپ نے مختلف شہروں میں ڈالنا ہے تو اس میں ڈالا جائے گا۔ اور جو سبز رنگ کا ہے وہ ہے مقامی، یعنی اپنے ہی شہر میں آپ کسی جگہ اپنے ہی شہر کے کسی پتے میں بھجوا سکتے ہیں۔ اور نیلے رنگ کا جو ہے وہ ہے بیرون ملک کے لیے، یعنی کسی دور دراز ملکوں میں آپ نے خط بھیجنا ہے تو اس میں ڈالیں گے آپ۔ اچھا، خط لکھ کے آپ نے اس کو پوسٹ باکس میں آپ نے ڈال دینا، اس کو پوسٹ کر دینا ہے، وہاں سے ایک ڈاکیا آتا ہے اور اپنی ذمہ داری پر وہ خط نکالتا ہے۔ وہ اس کے پاس ہر علاقے کے ڈاکیا مقرر ہوتا ہے، مختلف ڈاکیا مقرر ہوتے ہیں، وہ اس میں سے خط نکالتا ہے اور پھر اس کو لیٹر باکس کو لے جاتا ہے اپنے ڈاک خانے، پھر وہ خط جس کو جہاں پہنچانا ہوتا ہے ان کو دوبارہ واپس ملتے ہیں، مختلف ڈاکیوں کو دیے جاتے ہیں۔ ڈاکیا ایک پیغام، ایک خوشی، ایک محبت کا پیغام لیے اب گھر گھر گاؤں گاؤں جاتا تھا، اور ابھی بھی جاتا ہے۔ لوگ بڑی خوشی سے، بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کرتے تھے کہ خط آئے گا، ہمارے پیاروں کے پیغامات آئیں گے، اور وہ ایک سمجھ لیں خوشی کی علامت بن جاتا تھا۔ بعض اوقات وہ دکھ کا بھی پیغام لاتا تھا۔ بہرحال ڈاکیے کی بڑی اہمیت تھی پرانے وقتوں میں، آج بھی ڈاکیا آتا ہے، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، میلز آتی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی آتی ہیں جو آفیشیل ہوتے ہیں، یہ آفس کی طرف سے آتی ہیں۔ اچھا جی، اب خط آتے ہیں، خط کیسے لکھتے ہیں؟ خط لکھنے کے لیے ہم سمجھنا ہوگا کہ خط کے 4 حصے ہوتے ہیں: ابتدا، سلام الکاف، نفس مضمون اور اختتام۔ اس کو کیسے ہم تقسیم کریں گے؟ دیکھیے، جناح آفیسر اسکول، اس کے بعد میں نے کوئی حرکت نہیں لگائی، آپ نے بھی کوئی نشان، کوئی حرکت نہیں لگانی۔ لاہور، 14 جون 2021۔ پیارے دوست، السلام علیکم، والسلام۔ اچھا، السلام علیکم کے بعد اب نفس مضمون لکھیں گے جو آپ نے خط لکھنا ہے، اس کے بعد آخر میں لکھیں گے والسلام، آپ کا دوست علی، یعنی کوئی بھی آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے خط کا خاکہ۔ آپ نے گھر میں بھی اپنی کاپی پہ خط کا خاکہ لکھنا ہے، اور اس کا جو ہے کاپی نمبر 1 پہ لکھنا ہے۔ کلاس ورک کاپی نمبر 1 پہ آپ نے خط کا خاکہ لکھنا ہے۔ آپ نے اسی طرح بھی رکھنی ترتیب، کاپی نمبر 2، کاپی نمبر 3، ہوم ورک کاپی نمبر 2، اور ہوم ورک ٹیسٹ کاپی نمبر 3۔ اگر آپ کو کہا جائے کس طرح کیجیے تو آپ نے لکھنا ہے، تو اسی کے نمبرز کے حساب سے آپ نے کام کرنا ہے۔ اچھا جی، آپ کے لیے پیغام یہ بھی ہے میری طرف سے، گھر میں رہیے،
اگر آپ اسکول سے گھر جاتے ہیں تو گھر میں رہیے، اور چھٹی کے دن بھی گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، گھر سے باہر نہیں نکلنا بلا ضرورت، اور ماسک کا استعمال ضرور کیجیے، بار بار ہاتھ دھوئیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔